محترم و مکرم علماء کرام اور بہت ہی لائق تکریم گرامی قدر حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، حضرات و خواتین، بہت ہی خوشی، سعادت اور مسرت کا یہ موقع ہے کہ اس مسجد کے اندر ہمارے عزیز محترم مولانا حافظ محمد داؤد صاحب نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سبقاً درسن اپنے احباب کو 5 سال کے عرصے میں پڑھایا اور سنایا ہے۔ اللہ رب العزت یہ محنت و کاوش قبول فرمائے، ہمارے محترم کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے، اور سننے والوں اور پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کے لیے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی سعادت اور فلاح اور کامیابی کا زینہ بنائے۔ اللہ رب العزت قرآن کے جو ایمانی، روحانی اور دنیاوی اور اخروی فیوز، برکات اور اثرات اور نتائج ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اور ہمیں بھی ان سے مالا مال اور بہرہ مند فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ اور سکھاتے ہیں۔ قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین لوگ قرار دیا۔ علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کو جمع کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر یہ فرمایا کہ یہ کام کرنے والا بہتر ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، عمر لمبی ملے اور عمل نیک اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، بہترین آدمی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم احسنکم قضاء، تم میں بہتر وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بہتر ہو، لے کے بھول نہ جائے، اس واسطے نہ لگے کہ دینا ہی نہیں لیا ہے، اور پھر احسنکم قضاء، بر وقت دے، اور ہو سکے تو اس کے ساتھ احسان کرے، جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے احسان کرے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے موقع پر لوگوں کو فرماتے کہ بھائی ہمیں لشکر تیار کرنا ہے، اونٹ اور سواریاں ہمیں دے دو ادھار، اللہ رب العزت برکت دے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ لوگوں سے ادھار لے لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب واپسی کا وقت آتا تو وہ لینے والوں کو جب کوئی چیز واپس کرنی ہوتی، کوئی سواری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو صحابہ ذمہ دار تھے اس چیز کے،
ان کو فرماتے کہ عمر میں اور صحت میں جو اس نے دیا تھا اس سے بہتر واپس کرو، اس سے بہتر واپس کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کام کرنے والا بہتر ہے، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے اور دعوت کے لحاظ سے، یعنی جو علم سیکھنے والا ہے سب سے افضل علم قرآن کا علم ہے۔ اور اللہ کی طرف دعوت دینا، اس اللہ کی طرف دعوت دینے کے اعتبار سے جو قرآن کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتا ہے وہ سب سے بہتر دعوت دینے والا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کون ہے بہتر بات کے اعتبار سے اس سے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا سب سے مؤثر ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اور اسی طرح جو عمل کرتا ہے عمل کے لحاظ سے سب سے بہتر عمل اس کا ہے جس کا عمل قرآن کے مطابق جو عمل کرتا ہے، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، جس نے قرآن کو اپنا راہبر بنایا، جس نے قرآن کے راستے کو اپنی زندگی کا راستہ بنا لیا کہ میں نے قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا ہے، وہ سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو عمل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اور دعوت کے لحاظ سے جو بہترین لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرتے اور اس کے مطابق لوگوں کو عمل کرواتے ہیں، بتاتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف اور دین کی طرف بلاتے ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور جو دوسرے کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ بھی بہترین ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بہترین لوگوں میں شامل ہیں، بہترین لوگوں میں شامل ہیں۔ اور یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور ہمیں اس بات کو اچھی طرح مستحضر ذہن میں حاضر رکھنا چاہیے اور اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اوپر نقش کرنا چاہیے کہ قرآن مجید سیکھنے کا ہم نے بہت ابتدائی اور بڑا سطحی مفہوم سمجھا ہوا ہے، اور وہ کیا کہ قرآن کے الفاظ پڑھنا سیکھ لے آپ، اور وہ بھی جیسے تیسے سیکھ لے، جیسے تیسے سیکھ لے، قرآن کے الفاظ اٹھانے اور ادا کرنے آ گئے، کہتے جی میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اور پھر اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو ابتدا ہے، قرآن سیکھنے کی ابتدا ہے کہ انسان قرآن کے الفاظ کی ادائیگی سیکھے، الفاظ کو پڑھنا سیکھے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے عربی لہجے میں پڑھنا سیکھے اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کی ادائیگی سیکھے۔ اس پر تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے، ہماری زبان جو ہے اس میں کئی الفاظ ایسے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے، لیکن عربی میں فرق ہے، عربی میں فرق ہوتا ہے۔ تو محنت کر کے قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح کرنا چاہیے، جس کا ہمارے علمی حلقے کے اندر نام تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، یعنی سموار کے درستگی کے ساتھ اور ٹھیک طریقے سے قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے، جیسا کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، قرآن کو صحیح پڑھنا یہ ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور عربی زبان ایسی ہے کہ اس میں اگر لفظ جو ہے وہ اس طرح ادا نہ کیا جائے جو لفظ لکھا ہوا ہے، مثلا قاف اور کاف ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ مثال کے طور پر قرب، قاف قلم والا موٹا قاف، یہ قاف را با اگر یہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قرب، قریب ہونا، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، قریب ہونا، نیڑے ہونا، کوئی دور چیز ہو قریب ہو جائے تو قاربا، قاربا، یقرب،
یہ استعمال ہوتا ہے، قریب یقرب بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قرب کا لفظ قرابت، نزدیک ہونے کے لیے اور کسی کے قریب ہونے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن قرب کاف کتاب والے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف، دکھ، معنی بدل گیا، عربی زبان میں معنی بدل گیا، لیکن اسی کہہ دینے قریب ہو جا تے قرب ناک ہے، ساڈے زبان میں فرق نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں قرآن مجید کو صحیح پڑھنا یعنی جو اس الفاظ کی صحیح ادائیگی ہے، صحیح تلفظ ہے، یہ ضروری ہے۔ اور آدمی نے پڑھا ہوا ہے، بچپن میں پڑھا، ایسے ماحول میں پڑھا، کسی محلے کی خاتون سے پڑھ لیا، کسی معلم سے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو کمی کوتاہی ہے معاف فرمائے۔ لیکن جب انسان کو پتہ چل جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو امپروو کرے، اپنے آپ کو امپروو کرے، یعنی جو کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور بہتر سے بہتر ادائیگی کے لیے محنت کرے، اور جتنی محنت کرے گا، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا الباہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، مہارت قرآن مجید کی، پڑھنے کی مہارت، حفظ کی مہارت، اس کے فہم کی مہارت، سمجھنے کی مہارت، اور پھر اس پر عمل کی مہارت، یہ ساری مہارتیں جو آدمی جمع کرتا ہے یہ تو فرشتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور مشکل میں پڑھتا ہے، اس کو ادائیگی میں مشکل ہوتی، زبان ساتھ نہیں دیتی، منہ تے نہیں چڑھتا، لفظ ادا نہیں ہوتا، اوکھا ہو کے کرتا ہے۔ فرمایا فلہ اجرہ مرتین، اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اوکھا ہونے عین نہیں نکلتی، قاف نہیں نکلتی، ضاد نہیں نکلتی، کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن صحیح پڑھنے واسطے، ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ تو محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دگنا کر دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ بڑا قدردان ہے اپنے بندوں کی محنتوں کا اور ان کے عملوں کا، اللہ بڑا قدردان ہے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، کس نیت سے کیا ہے اور کس لگن سے کیا ہے، کس نیت سے کیا ہے، کس لگن سے کیا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلا سیکھنا ہے وہ قرآن کا پڑھنا سیکھنا، اور قرآن مجید علم کی کتاب ہے، قرآن مجید علم ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے کیا کہا؟ اللہ اکبر، وعلمک وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت نازل فرمائے اور آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے۔ قرآن علم ہے، تو اگر انسان قرآن مجید کے الفاظ پڑھتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، جیسا کہ ہماری اکثریت کا حال ہے، وہ جانتے نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اسے قرآن کا پڑھنا تو آتا ہے لیکن اس کا مفہوم نہیں آتا، اس کا معنی نہیں سمجھتا، تو یہ ایک کمی ہے اور بہت بڑی کمی ہے۔ اس کمی کو دور کرنا چاہیے، قرآن مجید کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے، بہت پہلے یہ کام ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیے اب بھی اگر ہوا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ صحیح معنوں میں ہو کہ ہماری حکومت نے اب یہ لازم قرار دیا ہے کہ اسکولوں کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جائے، اور اس کے لیے جو بندوبست کرنے چاہیے وہ تو ابھی تک پورے نہیں ہوئے، جتنے اس کے لیے ٹیچر ہونے چاہیے اور جو اس کا نظام ہونا چاہیے ابھی تک اس میں کمی ہے، لیکن شروعات ہو گئی ہے الحمدللہ، یہ بہت اچھی بات ہے کہ شروع کی بات ہے جب پاکستان معرض وجود پہ آیا، مستقل ہوا، تو اس وقت محمد علی جناح نے، جن کو لوگ قائد اعظم کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا نظام تعلیم مرتب کیا جائے، پاکستان کا نظام تعلیم مرتب کیا جائے، لیکن کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ بنے اور جنہوں نے کوشش کی ان لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، تو ایک متحدہ قومی نصاب جو پورے پاکستان کے اندر پاکستان کے شہریوں کے لیے جس میں دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو بنایا نہیں جا سکا۔ تو بہرحال اب انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ اسکولوں کے اندر قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے،
تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ جو اسکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے اس سے بہرحال پوری طرح حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اسکولوں کی تعلیم جو ہے اس کا معیار اتنا اونچا معیار نہیں ہے، بڑی بڑی فیسیں دے کے بھی وہ معیار نہیں ہے جو کبھی پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں جن لوگوں نے پرائمری پڑھی ہوتی تھی نا، آج کے زمانے میں میرا خیال ہے بی اے کے برابر ان کی صلاحیت ہوتی تھی، بی اے کے برابر صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگ پڑھانے والے بڑے خیرخواہ تھے۔ اب کو تو پڑھانے والے جو ہیں صرف پیسے لیتے ہیں، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میرے پیسے بنے، اس کو آتا ہے وہ آئے، نہیں آتا نہ آئے، مجھے اس سے میں نے تو اپنے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اتنے پیسے لے۔ اب یہ دور آ گیا، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ استاد کہتا تھا کہ میں اس کو پڑھا دوں اور یہ جو ہے نا کامل ہو جائے، وہ اس کو گھر بھی بلاتا تھا، راتیں بھی لگاتا تھا، اور اس کو بلا کے اسکول کے اندر سب کو اکٹھا کر کے ہفتہ ہفتہ 10 دن مہینہ تیاری کرواتے تھے، تو بڑا عجیب نظام تھا۔ بہرحال ہمارا جو تعلیمی انحطاط ہے اس دور کی، اس انحطاط کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ اسکول میں حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلے جو ہیں، یہ مسئلے، یہ حقیقت ہے کہ یہ دین کی تعلیم اور دین کی تربیت کے عظیم مراکز ہیں۔ یہاں درس ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اور علمی دروس ہوتے ہیں، درس حدیث ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، اس سے دین انسان سیکھتا ہے اور انسان کو دین کی معلومات ہوتی ہے، اور یہ مسجدوں کا کام ہے کہ یہاں لوگوں کو دین سکھایا جائے، اخلاق سکھایا جائے، عقیدہ سکھایا جائے، عبادت کا طریقہ سکھایا جائے، زندگی گزارنے کے آداب سکھائے جائیں، یہ دین ہے، یہ سکھانے چاہیے۔ جن مسجدوں کے اندر یہ نظام ہے کہ وہاں جو اللہ کے بندے، اللہ رب العزت نے ان کو موقع دیا ہوا ہے لوگوں کی دینی رہنمائی کا، وہ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ بڑے محسن ہیں، قابل قدر ہیں، ان کی دل میں عزت و تکریم ہونی چاہیے، اور ان کا ممنون اور احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، اور دین میرے بھائیوں وہ چیز ہے جس سے انسان صحیح معنوں میں انسان ہے۔ دین کے بغیر یہ انسان شیطان ہوتا ہے، درندہ ہوتا ہے، حیوان ہوتا ہے، اور اگر دین انسان کے اندر آ جائے تو پھر یہ فرشتوں کا ہم مرتبہ ہی نہیں بلکہ فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے۔ یہ دین ہے، یہ دین سکھانا اور دین سیکھنا، سکھانے والے بھی بڑے محسن ہیں اور سیکھنے والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے سیکھنے کی، وہ تو ہے قرآن کی صحیح تلاوت کا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، اور پھر صرف معلومات کے طور پر قرآن کی زبان سمجھ لی اور معنی مفہوم جان لیا، اس لیے کہ جی مجھے اس کا علم ہے اور میں اس کا اظہار کر سکتا ہوں یا پڑھا سکتا ہوں میں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکھا ہے، جو جانا ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن اسی طرح پڑھایا۔ عربی تو زبان ان کی اپنی زبان تھی، لیکن پھر بھی یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر، سورہ آل عمران کے اندر اور اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر سیغہ کا اختلاف ہے، اور اسی طرح سورۃ الجمعہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض بتایا ہے کہ یعلمہم الکتاب، یعلمکم الکتاب، کہ تمہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ تو عربی تھے، ان کو کیا بتانا تھا، وہ تو زبان سمجھتے تھے، عربی زبان۔ جو تعلیم ہے قرآن مجید کی تعلیم، یعنی قرآن مجید پر عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے، اور قرآن کے مطالب اور قرآن مجید کے معانی اور اس کے معارف اور اس کے حقائق، ان سے بھی ان کو آگاہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراہم فرماتے تھے۔ آپ قرآن کی تعلیم دیتے تھے، معلم قرآن تھے آپ سب، اور صحابہ قرآن سیکھتے تھے اور حفظ بھی کرتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی، بلکہ لکھا ہے ان کے ترجمے میں کہ تابعین میں سب سے زیادہ قرآن مجید کے بارے میں
خدمت کرنے والے، پڑھانے والے اور قرآن سکھانے والے اور آگے نقل کرنے والوں میں یہ سر فہرست ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ خادم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی 70 صورتیں ایسی ہیں کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صورت نازل ہوئی، اور سب سے پہلے اس کے نزول کے بعد جس کے کانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ صورت آئی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان اطہر سے غزن طرین تازہ بتازہ اور نو بنو اسے وصول کر کے اپنے اندر منتقل کیا، وہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود 70 صورتیں، اور کہتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ کسی کے پاس قرآن کا علم مجھ سے زیادہ ہے تو میں وہاں پہنچوں، اس کے لیے مجھے کتنے بھی سفر کرنے پڑے تو میں اس سے جا کر قرآن کے علم کا شوق۔ ان ابو عبد الرحمن سلمی نے عبداللہ بن مسعود سے بھی پڑھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پڑھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے قاری بھی تھے، اور بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ تاجر تھے اور قرآن پڑھاتے تھے، خلیفہ وقت تھے اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، ان سب حضرات سے انہوں نے پڑھا ابو عبد الرحمن سلمی، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں جن صحابہ نے قرآن پڑھایا وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے تھے، تو وہ صحابہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 آیتیں پڑھتے تھے، اور ان آیتوں کا علم اور ان آیتوں کا عمل سیکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا، اور پھر اب جب اس پر عمل کر لیتے تھے تو پھر آگے بڑھتے تھے، یعنی اس کو اپنے عمل میں شامل کر لیتے تھے۔ جس کو کرنا ہے اسے کرنا شروع کر دیتے تھے، جس سے رکنا ہے اس سے رک جاتے تھے۔ تو علم اور عمل دونوں سیکھے، علم اور عمل دونوں سیکھے۔ تو قرآن مجید کا علم سیکھنے کے بعد قرآن مجید کا عمل سیکھنا ہے۔ عمل سیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان کو اس عمل کا درجہ معلوم ہو کہ اس کی دین کے اندر حیثیت کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا اقیم الصلاۃ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب خطرہ ہو اور جنگ کی حالت ہو اور کسی اس طرح کی کیفیت کے اندر انسان ہو تو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور جب امن کی حالت ہو فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز کو قائم کرو اس طرح جس طرح اللہ نے سکھایا ہے، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس طرح نماز کو قائم کرو۔ تو اب نماز کو ادا کرنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ اپنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا اور دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے نماز پڑھی، مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز کو درست کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اسی طرح بولنے کا ادب یہ بھی قرآن نے سکھایا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دے کہ یہ وہ بات کریں جو اچھی بات، اچھی بات وہ کون سی بات ہے؟ جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، ادب ہو بولنے کا۔ اور خاص طور پر زبان کے معاملے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی منہ سے بات نکلتی ہے محفوظ ہو جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اور اس پر گرفت بھی ہوگی، اس پر گرفت بھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا دستور اور منشور بتایا۔ تفصیل میں جائیں گے تو ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے بس اشارہ کر دیا میں نے
اور وہ سارا کچھ بتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو ان سب کو سمیٹنے والی ہے، ملا کے ذالی کا کلی، جو چیز ایسی ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ اس کے اندر آ جائیں گی اور وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اس میں اسلام کے ارکان بتائے، شرک سے بچنا، توحید کے اوپر عمل کرنا بتایا، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ وغیرہ یہ سارے اعمال بتائے، قیام اللیل بتایا، روزہ بتایا، صدقہ بتایا، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جہاد ہے اور فرما برداری ہے، یہ ساری چیزیں بتا کر ان سب کو سمیٹنے والی اور جمع کرنے والی ایک چیز بتاؤں تو جی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا کف علیک ھذا واشار الی لسان، اس زبان کو لگام دے لو، اس کو لگام دے لو، پکڑ لو اس کو، یہ بھائی تباہی نہ چلے، یہ بے لگام نہ ہو۔ حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ انواخذ بما نتکلم، یا رسول اللہ جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہونی ہے۔ انسان کے لیے بولنا سب سے آسان عمل ہے، بولنا سب سے آسان عمل ہے، لیکن یہ بولنا جو ہے یہ انسان کو مارتا ہے۔ ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کبھی لوگوں کے ہاں بھی پکڑا جاتا ہے اور کبھی اللہ کے ہاں بھی انسان کے اوپر پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کا ادب ہے، ان چیزوں کی تربیت دینا۔ اللہ رب العزت نے اہل علم کو کہا ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جو تم پڑھتے ہو اور جو سکھاتے ہو قرآن، اس کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرنے والے بنے۔ اب یہ تربیت جو ہے نا یہ ہم قبول بھی نہیں کرتے۔ اگر مولانا صاحب یا قاری صاحب یا شیخ صاحب ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں کہ بھائی یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام کرنے چاہیے اور ایسے کرنے چاہیے اور یہ نہیں کرنے کے اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے، لوگ کہتے ہیں جی نوکا ٹوکی لائی رکھ دی، یہ میخا ہی کٹتے رہتے ہیں، یہ نودرا ہی مارتے رہتے ہیں، یہ چنجا ہی لاتے رہتے ہیں، لوگ غصے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کام آپ کریں ایسے قیمتی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو اس کام کے اندر کمی آ جائے گی۔ تربیت بڑی ضروری ہے، عمل کے اندر تربیت کہ اس عمل کو کیسے کرنا ہے، نیت کیا ہونی چاہیے، اس کا ادب کیا ہونا چاہیے، اس کے تقاضے کیا ہونے چاہیے۔ تو یہ میرے بھائیوں گھر کی زندگی، کاروبار کی زندگی، کھیت کی زندگی، سیاست کی زندگی، معاشرت کی زندگی، یہ سارے آداب قرآن نے سکھائے ہیں اور قرآن پر عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس طرح قرآن پر عمل کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سنت ہمارے سامنے ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے جو اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ جو آپ نے سیکھ لیا، عمل بھی سیکھ لیا، علم بھی سیکھ لیا، اب اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے گھر میں بھی سکھائیں، آگے پہنچائیں، تاکہ آپ اس زمرے میں آ جائیں۔ من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا، و علمہ، آگے سکھایا، آگے سکھایا، آگے پہنچایا، اس کے اندر آ کے انسان اس بہترین کیٹیگری کے اندر آ جائے، اس زمرے کے اندر آ جائے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہا ہے۔ اور خیر کا معنی اللہ اکبر، جس نے بلائیاں اکٹھی کر لی۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں اشراف امتی، میری امت کے شرف و فضیلت والے، یعنی عزت و کرامت والے، شرف و فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور قرآن سکھاتے ہیں۔ تو یہ شرف و فضیلت ہے اور یہ خیر ہے، اور خیر کے اندر دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر دونوں ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ تو قرآن مجید سیکھنا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، امید ہے کہ قرآن کے الفاظ کی بھی تصحیح کی ہوگی اور اس کا معنی مفہوم بھی سمجھا ہوگا اور عمل کے بارے میں بھی آگاہی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں قرآن کو اپنے لیے حجت بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، اے بھلے مانس سن، قرآن یا تو تیرے لیے دلیل ہے، تو نے قرآن کے مطابق عمل کیا، جس سے روکا قرآن نے اس سے تو رک گیا، جس کا قرآن نے کہا کہ یہ کر تو نے کر لیا،
تو قرآن تیری حجت ہے، تیری دلیل ہے، تیرا برہان ہے، تیرا آرگومنٹ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن تیرے ساتھ کھڑے ہو کے تیری سفارش کرے گا، تیری وکالت کرے گا۔ اللہ رب العزت سے کہے گا یا اللہ یہ میرے مطابق عمل کرنے والا، میرے ساتھ کھڑا ہونے والا تھا، اس نے مجھے زندگی کا دستور بنایا ہوا تھا، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو بخش دو۔ اور جس کی قرآن نے سفارش کر دی انشاءاللہ العزیز کو بخشا جائے گا۔ القرآن شافع مشفع، فرمایا قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش پہ اللہ رب العزت نے بخش دینا ہے۔ اور جس کے خلاف قرآن نے دعویٰ کر دیا، او القرآن حجت اللہ کا، یا تو تیرے لیے دلیل ہے اگر اس کے مطابق عمل کیا، اس کو اپنا زندگی کا دستور بنایا، او علیہ کا، یا تیرے خلاف حجت ہے کہ تجھے پتہ تھا یہ قرآن اس سے روکتا ہے پھر بھی تو کرتا۔ قرآن کہتا ہے خیانت نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو لا تخونوا اللہ، اللہ سے خیانت نہ کرو، جو اللہ کا حق بنتا ہے اس میں ڈنڈی نہ مارو، اللہ کا پورا پورا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی توحید۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی بندگی، اس سے محبت کرنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی نیاز مندی کا اظہار۔ اللہ تو بڑا، میں کچھ بھی نہیں، میں محتاج۔ اللہ تو غنی، میں فقیر۔ اللہ تو قوت والا، قدرت والا، میں کمزور ناتوان۔ تو اللہ کا حق ادا کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تخونوا اللہ والرسول، جو ان کا حق ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے، جو حکم دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے، آپ کا عمل اپنایا جائے، آپ کا اتباع کیا جائے، پیروی کی جائے، یہ اللہ کے رسول کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ان کا یہ حق ہے کہ ان کی تعظیم کی۔ اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ، اللہ اکبر، مقدی گل لے ہوئے کہ اللہ سب تو بڑا، اور اللہ تو بعد ساڑھے واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے اللہ دے سامنے چکان والے، جڑے اللہ دا رستہ بتان والے، اور لوگوں نو اللہ دے نال ملان والے کہ لوگو فروا الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف، انیبوا الی ربکم، پلٹ کے آؤ اپنے رب کے سامنے، اور اسلموا لہ، اس کے فرما بردار بنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد ہے۔ اور اللہ اکبر، جس طرح کسی کے مقام کو گھٹانا جائز نہیں ہے، جو اس کا مقام ہے اس سے اس کو گھٹانا جائز نہیں ہے، اسی طرح اس کو بڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔ جو اللہ نے مقام دیا ہے، میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں جی تعریف کرنی جتنی مرضی کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے مقام اور مرتبے سے اونچا کرو، میں اسی مقام پہ رہنا چاہتا ہوں جس پہ مجھے اللہ نے رکھا ہو، اور وہ بہت اونچا مقام ہے۔ اس سے بڑھاؤ گے تو کام خراب ہو جائے گا، کیوں؟ ادھر نقصان ہو جائے گا، اللہ کے مقام کے اندر کمی آ جائے گی، آپ اٹھا کے وہاں لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کی خیانت نہیں کرنی، اللہ کے رسول کی خیانت نہیں کرنی، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی جو تمہاری امانتیں ان میں خیانت کرنی۔ امانتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، میرے بھائیوں یہ زندگی امانت ہے، یہ جسم جان امانت ہے، اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے، اس زندگی کو ضائع نہیں کرنا، اس جسم کو اللہ کی نافرمانیوں میں نہیں انسان نے کمزور کرنا، اور اس جسم کو ناکارہ کرنا کہ یہ جسم جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر ناکارہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی آدم کا بیٹا جو ہے اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ اللہ کے سامنے ان باتوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا، کہ جو تجھے عمر دی تھی تو کہاں فنا کر کے آیا، اور جو تجھے جوانی دی تھی اس جوانی کو تو نے کہاں کھپایا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو تجھے علم تھا اس کے مطابق عمل کیا۔ جب تک انسان ان باتوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کا وہاں سے قدم نہیں اٹھ سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمر بھی امانت ہے، جسم بھی امانت ہے، وسائل بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے، اس کے بارے میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی۔ قرآن مجید جو ہے یہ ہماری ساری زندگی کے لیے رہنما ہے، رہنما ہدی للناس، لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدی للمتقین،
لیکن اس کی رہنمائی قبول کر کے اس کے مطابق جو چلتے ہیں وہ تقوی شعار لوگ، جن کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے پیش، وہ اس کے مطابق کرتے ہیں۔ باقی جنہوں نے سنی انسنی کر دی یا نعوذ باللہ اسے جھٹلا ہی دیا، پرواہ ہی نہیں کی، قرآن سے اعراض کیا، ان کی دوسری بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے ہم نبٹ لیں گے۔ تو قرآن مجید کا عمل اور قرآن مجید کو اپنے لیے حجت بنانا اور قرآن کو اپنا سفارشی بنانا اور قرآن کو اپنا رہبر و رہنما بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، من جعلہ امامہ یا امامہ، جس نے قرآن کو اپنا پیشوا بنا لیا، اپنا رہبر بنا لیا، قادہ الی الجنہ، قرآن اس کو پکڑ کے، قادہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو کھینچ کے لے جا، قادہ قائد وہ ہوتا ہے جو کھینچنے والا، تو قادہ الی الجنہ، قرآن اس کا ہاتھ کھینچ کے جنت کی طرف لے جائے۔ اور جس نے قرآن مجید سے منہ موڑا، اسے آنکھیں بند کی، قرآن مجید کو چھوڑ دیا، ومن جعلہ وراء ظہرہ، جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ ہم اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کو کھانڈنا ہو، ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، لیکن اگر صفوں میں بیٹھے ہوئے آدمی پیچھے قرآن لے کے بیٹھ بھی جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ جب مسجد کے اندر سارے لوگ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان قرآن کو آگے رکھے۔ بہرحال اصل پیچھے ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو دیکھے ہی نہ کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کو پیچھے سٹ چلے، قرآن کو بھول گیا ہے، قرآن کو بند کر دیا ہے، قرآن کو کبھی کھولا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، جانا نہیں قرآن کیا ہے۔ تو جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تو ساقہ الی النار، پھر قرآن اسے ہانک کے جہنم کی طرف لے گا، ہانک کے جہنم کی طرف۔ تو قرآن میرے بھائیوں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان بھی ہے، اور یہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت بھی ہے اللہ رب العزت کی، کہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے ان راستوں کی طرف جو علم کے راستے ہیں، ہدایت کے راستے ہیں، سلامتی کے راستے ہیں، اور انسانوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کے اندر لے کے آتا ہے۔ قرآن مجید سیکھنا اور آگے سکھانا اور اس پر عمل کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ اور ایک چیز اور بھی ساتھ سن لیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ بابرکت کتاب ہے، ہذا ذکر، یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے، ذکر مبارک، اور بڑی برکت والا ہے۔ برکت کیا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے کہ خیر اور بھلائی یہ بہت زیادہ ہو اور قائم دائم ہو، یعنی بھلائی یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ملی اور پھر مفقود ہو جائے، پھر ناپید ہو جائے اور پھر نہ رہے، نہیں، قائم بھی رہے اور ہو بھی زیادہ، یہ ہوتی ہے بھلائی، برکت۔ وہ قرآن مجید مبارک کتاب ہے، ایسی مبارک کتاب ہے کہ اس کا سننا بھی باعث برکت، اس کا پڑھنا بھی باعث برکت، اور اس پر عمل کرنا بھی باعث برکت۔ تو یہ برکتوں والی کتاب ہے، بہت ہی مبارک کتاب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کو اپنا زندگی کا دستور اور اپنی زندگی کا امام اور رہبر بناؤ، لعلکم ترحمون، پھر تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اللہ رب العزت کی رحمت ہو، لعلکم ترحمون۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کو اگر ہم اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال۔ اور دوسری چیز، اگر انسان قرآن سے منہ موڑتا ہے، قرآن کو نظر انداز کرتا ہے، قرآن مجید کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ سورہ طٰہٰ ہے، 16واں سپارہ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جس نے قرآن مجید سے منہ موڑا، آنکھیں بند کر لی، قرآن کو جانا ہی نہیں کیا کہتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے گزران ہے تنگی کا۔ دو معنی کیے ہیں علماء نے اس کے، ایک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن سے منہ موڑتا ہے اور قرآن کی مخالفت کرتا ہے، جب یہ قبر میں جائے گا، جب یہ قبر میں جائے گا
تو قبر اس کو بھینچ لے گی اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح دھنس جائیں گی. اللہ اکبر. جیسا شکنجا نہیں کسی چیز کو پیس کے رکھ دیتا، قبر اس کو پیس کے رکھ دیتا. ان لہو معیشۃ ضنکا، ایک معنی یہ بھی ہے اس کا، اور دوسرا یہ معنی ہے کہ اس کے لیے یہ گزران تنگی کا گزران ہوگا. یعنی زندگی کے اندر برکت نہیں ہوتی، کاموں میں برکت نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں ہوتی، اور انسان کے معاملات سارے بے برکتیں پریشانیوں والے بن جاتے ہیں. معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت والے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. قیامت والے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی، یا اللہ میری آنکھیں کہاں گئی، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. اللہ فرمائیں گے اور میں نے تمہیں نظر دی تھی لیکن تو نے میرا قرآن نہیں پڑھا. کذالک تتک آیاتنا فنسیتھا، تو نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں قرآن کا، تو نے چھوڑ دیا، قرآن کو بھلا دیا. آج ہم نے بھی تیری آنکھیں بھی اندھی کر دی اور تجھے بھی ہم نے چھوڑ دیا، دھکے کھا اور عذاب بھگت، تیرے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے. قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے اور زندگی کو تعمیر کرنے اور چلانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے محترم نے جو ماشاءاللہ یہ خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے. اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ صبر کے ساتھ اور صبح کی نماز میں آ کر یہ روز ایک آیت یا 2 آیتیں یا 3 آیتیں جو بھی آپ سنتے رہے. یہ کمائی بھی بہت بڑی ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا، شیخ صاحب نے بتایا ہوگا آپ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے ایسا آدمی جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ صبح سویرے اٹھے اور جو مدینے کا پائن نیچا علاقہ ہے بطحان، وہاں جائے اور 2 اونٹنیاں ٹھگی، چوری اور مکاری، کسی قسم کی ظلم زیادتی کے بغیر وہاں سے 2 اونٹنیاں ہانگ کے لے آئے اور ان کا مالک بن جائے. کون ایسا پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کلنا نحب یا رسول اللہ، ہم سارے یہ پسند کرتے ہیں کہ 2 اونٹنیاں، آدمی صبح سویرے گھر سے اٹھے اور 2 اونٹنیاں لے کے آ جائے. عربوں کا بہت قیمتی مال اونٹنی ہوتی تھی، سواری کے کام بھی آتی تھی، دودھ بھی پیتے تھے، گوشت بھی کھاتے تھے، اور اونٹنیوں کے ساتھ وہ بچوں جیسی محبت کرتے تھے. ان کے سفر کی بار برداری کے لیے، سفر کے لیے، دودھ کے لیے، گوشت کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے، اور ان کا سرمایہ بھی یہی ہوتا تھا، بیچ لیتے تھے، اپنی ضرورت پوری کر لیتے تھے. تو 2 اونٹنیاں، فرمایا جو آدمی آئے مسجد میں 2 آیتیں پڑھ لے، 2 آیتیں سیکھ لے، تو یہ 2 آیتیں پڑھنا اور 2 آیتیں سیکھنا اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. کیوں جی؟ اونٹنی کی قیمت میرا خیال ہے لاکھ سے کم تو نہیں ہوگی، شاید زیادہ ہی ہوگی. اونٹنی کی قیمت لاکھ سے کم تو نہیں ہوگی. تو آدمی مسجد میں جائے 2 آیتیں سیکھ لے، 2 آیتیں پڑھ لے، تو 2 لاکھ اس نے کما لیا. میرا خیال ہے بہت کم ہی لوگ ہوں گے ملک ریاض ور کے جڑے کروڑوں روپے کماتے ہیں. عام لوگوں کا تو حساب کتاب آج کل ایسا ہی ہے کہ وہ اتنی بچت نہیں ہوتی. تو جائے اور 2 لاکھ کما لے، اور کوئی زیادتی نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی ٹھگی نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی مکاری. کتنی بڑی اچھی بات ہے، آپ نے کمائی کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کمائی محفوظ رکھے، یہ کمائی محفوظ رکھے. اور یہ کمائی جو ہے دنیا میں نظر نہیں آتا کہ میں نے کیا کمایا ہے. جب وہاں جائے گا تو دنیا دیکھے گی کمائیاں کر کے لے آئے. اور جنہوں نے یہاں کما کے مال بنا لیے، مال بنا لیے، کارخانے بنا لیے، فیکٹریاں بنا لی، یہ ساری یہیں رہ جائے گی. یہ وہاں جائیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے، وہ کہیں گے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اللہ ما اغنی عنی مالیہ، جو میں نے کمایا تھا میرے کام نہیں آیا. اور یہ جنہوں نے کمائی کی ہے یہ ان کے کام آئے، یہ ان کے کام آئے. قرآن مجید پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا بھی قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت عمل کی بھی اور فہم کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو برکت عطا فرمائے، اور اسے علم و ایمان کا، رشد و ہدایت کا اور اصلاح و تربیت کا ایسا گہوارہ اور ایسا مرکز بنائے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہماری زندگیوں میں قرآن کا نور آ جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی آ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی آ جائے، روشن زندگی بن جائے، اور مومن آدمی کی زندگی روشن ہو.
وہ اندھیرے والی زندگی نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہوتا ہے۔ فرمایا اومن کانا میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا اس قرآن کے ساتھ۔ قرآن کا ایک نام روح بھی ہے، اوحینا الیک روحا من امرنا، قرآن ایک زندگی دیتا ہے انسان کو، نئی زندگی ملتی ہے قرآن کے ساتھ۔ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اور ہم نے اس کو ایسی روشنی دی جس روشنی کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، اور یہی روشنی قبر میں بھی ہوگی اور یہی روشنی حشر میں بھی ہوگی۔ ایمان کی روشنی جس روشنی میں انسان وہ سارا سفر کر کے ان صراط سے گزر کر جنت میں پہنچے گا، اور ہر ایک کی اپنی اپنی روشنی ہوگی، کسی کی روشنی کسی کے کام نہیں آئے گی، صرف جس کی روشنی ہے وہی اس میں دیکھے گا، اور دوسرے کہیں گے ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا دیکھنے دو، وہ کہیں گے کہ یہاں سے روشنی نہیں ملتی، پیچھے سے لے کے۔ تو قرآن روشنی ہے، نور ہے، اس کو اللہ نے نور بھی کہا ہے، اور اس کے اتارنے کا مقصد بھی یہ قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لائیں۔ اور آج جو ہمارا مسئلہ ہے میرے بھائی کہ ہم امت مسلمہ پریشانیوں کے اندر گری ہوئی، آفتوں کے اندر گری ہوئی، اور دشمن جو ہیں وہ ہمارے گرد اپنے شکنجے اور پنجے جو ہیں نا وہ ہماری گردن پہ انہوں نے گاڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کستے جا رہے ہیں اور ہمیں مجبور در مجبور کرتے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا بحران ہے، بلوں کی مصیبت ہے، مہنگائی کی مصیبت ہے، اور سیاسی طور پر مداخلت کرتے ہیں، افراتفری کا شکار ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو پریشان رکھا جائے اور ان کو مجبور کر دیا جائے کہ یہ اس بات پر آمادہ ہو جائے جیسی ماننے جو تسی کبو گے قبول کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں معزز سے مسلمان ہو کر، دنیا میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے کہا تھا یہ، وہ کہتے تھے کہ وہ حامل قرآن تھے، قرآن کے مطابق چلتے تھے، اللہ نے ان کو اٹھایا اور بلندیوں اور سرفرازیوں سے نواز دیا۔ کہاں وہ تھے؟ بالکل پسماندہ قوم تھی، کہ رفتوں پہ اللہ نے پہنچا دیا کہ پوری انسانی تاریخ میں وہ سب سے اعلیٰ اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ساتھی، اور کہاں ہم ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں، 170 کروڑ کے قریب ہماری تعداد ہے، اور ایسی سرزمینیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں جو دنیا کی بہترین زمینیں ہیں، پیٹرول کی دولت ہے، معدنیات کی دولت ہے، اور کھیتی باڑی کے زراعت کے لحاظ سے بڑے ہم زرخیز علاقے ہمیں اللہ رب العزت نے دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا وزن کوئی نہیں، بالکل ایسے جیسے کاٹ کباڑ ہوتا ہے، بلکہ خس و خاشاک ہوتے ہیں، اس طرح کی ہماری حیثیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن نہیں، ہماری سیاست قرآن کے مطابق ہو، ہماری عدالتیں قرآن کے مطابق فیصلے کریں، ہماری معاشرت قرآنی معاشرت ہو، ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کی بالادستی ہو، اور حدیث جو ہے وہ قرآن کا بیان ہے، حدیث قرآن سے الگ نہیں ہے، حدیث قرآن کی عملی تفسیر ہے، قرآن کی وضاحت ہے کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور بتایا۔ تو قرآن اور حدیث اس کے ساتھ ہمیں عزت مل سکتی ہے، اس کے ساتھ ہمیں عزت مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اکبر، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ منافقوں کو کافروں کے ساتھ ملتے ہیں، یہودیوں سے حمایت لیتے ہیں، کافروں سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، یبتغون عندهم العزہ، یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو عزت دے دیں گے، فإن العزة للہ جميعا، عزت تو ساری اللہ کے پاس، عزت تو اللہ کے پاس۔ اللہ رب العزت نے تو رفعت کا اور عزت کا یہ نسخہ کیمیا قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں یہ یقین بھی نصیب فرمائے، اور یہ جو فضیلتیں اور یہ عزتیں اور کرامتیں اللہ نے اس کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔